عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم. گزشتہ ہفتے تک اللہ رب العزت مومنوں کے ساتھ آنے والی آزمائشیں اور مومنوں کو کیسے آزمایا جائے گا اس بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں تک بیان فرمایا. اب پھر فرماتے ہیں کہ جو اس آزمائشوں میں جو کامیاب ہو جائے، اترن ہو جائے، پاس ہو جائے، اس کے لیے کیا ہوگا، اس کے بارے میں آگے بتا رہے ہیں کہ ان کی صفات کیا ہوں گی اور ان کے ساتھ آخرت میں معاملہ کیا ہوگا، دنیا میں ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. تو مومن ایسے ہوں گے. منافق، ایک حدیث شریف میں ہے کہ المؤمن من خاف والمنافق من امن. مومن ہمیشہ ڈر میں رہتا ہے اور منافق ہمیشہ سینہ چوڑا رہتا ہے، معمول رہتا ہے. نماز تو پڑھ لی، عشاء کی بھی نماز پڑھ لی، فجر کی بھی پڑھ لی تھی، ہاں ظہر کی بھی پڑھ لی تھی، عصر کی بھی پڑھ لی تھی، مغرب پڑھ لی، ہاں پڑھ لی، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، ہو گیا. رمضان کی ہاں سارے روزے رکھ لیے، کوئی دقت کی بات ہی نہیں ہے، کیا ہو گیا، سب کچھ ساری بات چل لی. لیکن مومن 5 وقت نماز بھی، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی، چاشت بھی، سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی پھر بھی ڈرتا رہتا ہے. پتہ نہیں کیا ہوگا، میری عبادت قبول ہوئی ہے. تو مومن ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، منافق معمول ہو جاتا ہے. تو یہ مومنوں کی صفت بتا رہے ہیں. سب سے پہلے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ مومنین، ان کو جو آزمائے جاتے ہیں، جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، چاہے دنیا کی مصیبت ہو، چاہے دینی مصیبت ہو، چاہے گھریلو مصیبت ہو، چاہے ملکی پیمانے پر ہو، چاہے علاقائی تعصب کی وجہ سے ہو، یا آپس میں بھائی بندی کی لڑائی کیوں نہ ہو، جب بھی کوئی مصیبت آئے فوراً یہ کیا کہتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون. اب انا للہ وانا الیہ راجعون ہمارے یہاں صرف موت کے لیے بولتے ہیں. کوئی مر گیا، انا للہ وانا الیہ راجعون. بھائی لائٹ چلی گئی تب انا للہ نہیں ہے. اگر ایسے موقع پہ اگر آپ نے اچانک انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ دیا تو مجھے بھائی صاحب کیا ہو گیا، کون چلا گیا. حالانکہ مومن کی خاصیت، مومن کی صفت یہ ہے جب بھی اسے کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں بھائی، انا للہ وانا الیہ راجعون. اس میں 3 بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں اے رب العزت انا للہ وانا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تو بس تیرے ہی ہیں اور ہم تیرے پاس لوٹنے والے ہیں. 3 باتیں ہیں اس کے اندر کہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا، تو نے ہمیں بھیجا، یہ مصیبت بھی تو نے ہمیں بھیجی ہے، دنیا میں تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، مصیبت بھی تو نے ہمیں بھیجی ہے، تیری مرضی ہے، تو جو کچھ کرے ہم اسی میں خوش ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اللہ ہم تو بندہ ہیں، ہم تو ساجد ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، تو معبود ہے، تو مسجود ہے. اے اللہ ہم بندہ ہیں، ہم غلام ہیں، اس لیے ہم مصیبت کو نہیں ٹال سکتے، مصیبت کو ہم دور نہیں کر سکتے. کون کرے گا؟ تو ہی کر سکتا ہے. اور ہمارا اور کوئی راستہ ہے بھی نہیں، کہیں اور ہم جا کے کہہ بھی نہیں سکتے وَإِلَيْهِ راجعون، کیونکہ لوٹ کر ہم تیرے پاس ہی آنا ہے. اس لیے ہر مصیبت کو کچھ بھی ہو جائے کیا کہنا ہے، سب کو پتہ نہیں ہے کیا بول رہا ہے بھائی، انا للہ وانا الیہ راجعون. نیند تو نہیں آ رہی ہے، موسم تھوڑا سا سہانا چل رہا ہے اور ایسے موقع پہ بیٹھ کے گرماہٹ میں نیند آ رہی ہو، تو نیند اگر آ رہی ہے ایسے موقع پہ تو پڑھ لیجیے انا للہ وانا الیہ راجعون. جب قرآن کی تفسیر ہو رہی ہو اور آپ سو رہے ہیں تو یہ مصیبت ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور جو ایسے مومن ہوتے ہیں
پر اللہ رب العزت کی طرف سے بے پناہ نعمتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو راہ راست پر فائز ہوتے ہیں، راہ راست پر باقی رہتے ہیں. اب پیچھے اللہ رب العزت نے مکہ کا تذکرہ کیا، صفا مروہ کا تذکرہ کیا، دیگر کئی چیزوں کا تذکرہ پیچھے آیا. اب اس بارے میں کلام شروع ہوا کہ آخر ان کی حقیقت کیا ہے کیا چیز، صفا کیا ہے، مروہ کیا ہے، مکہ کیا ہے، کعبہ کیا ہے، قبلہ کیا ہے. تو یہاں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. یہ دو پہاڑی ہیں مکے کی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنا دودھ پیتا بچہ حضرت اسماعیل کو، ہر ایک کو پتا ہے یہ واقعہ، بڑوں کو ہر کسی کو پتا ہے نا پتا آپ کو. لیکن ذرا سوچ کر دیکھنا، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر دیکھنا، 3 دن کی جماعت کے لیے جب بلاتے ہیں تو بچہ ادھر بیمار ہوتا ہے تو یہ فکر لگ رہی ہے میرا بچہ بیمار ہے، 3 دن کی جماعت میں نکل جاؤں گا، انہیں کون دیکھے گا، ان کی بیمار کسی کون کرے گا، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا. یہاں دودھ پیتا بچہ اسماعیل 86 سال کی عمر میں جا کے بچہ پیدا ہوا. اس بچے کو اللہ رب کچھ بھی چاہیے سب کچھ مل جائے. نئی آبادی میں چھوڑ کے جانے کے لیے 3 دن کے لیے کہتے ہیں جماعت والے بیچارے کھڑے ہو کے، نہیں بھیا آپ اپنے بولے سے لو اور جاؤ، ہم تو نہیں جا سکتے، ہمارے بچے بیمار ہیں. 40 دن کے لیے، 40 دن وہاں اللہ رب العزت بالکل ایسی جگہ جب مکے میں کچھ بھی نہیں تھا، غیر ذی زرع ہے، صرف اور صرف چاروں طرف پہاڑی اور پہاڑی ہے، ریگستان ہے، 2-4 کھجور کے درخت ہیں، انسان نہ انسان کی کوئی نشانی، نہ آدم ذات. ایسے موقع پر اللہ نے کہا جاؤ، دودھ پیتا بچہ ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑ دو. اللہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، توشہ، کھجورے، پانی، انتظام کچھ نہیں ہے. ٹھنڈا موسم کے لیے واٹر ہیٹر، گرم پانی کرنا ہے وضو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایسے چھوڑ کے آ جاؤ، ایسے چھوڑ کے آ گئے. کہنا تو بہت آسان ہے، کر کے دیکھ لینا پتہ چل جائے. ندی کے کنارے کے اپنے بچے کو، بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آنا، دودھ پیتے بچے کو. تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، ماری شدت کے وہ ایڑیاں مار رہے ہیں، اور حضرت ہاجرہ اس موقع پہ بچے کی تڑپ کو دیکھ کر وہ اس پہاڑی کے صفا اور مروہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ سارے اس مجمع میں بیٹھے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حج کروائے، سب کو اللہ اپنے گھر کی دیدار کروائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے. جب آپ لوگ حج کریں گے، عمرہ کریں گے تو دیکھیں گے صفا اور مروہ کی پہاڑی. آج کل تو بن لادن کے زمانے میں بن لادن کمپنی نے صفا اور مروہ کے نیچے سے ایک سرنگ بنا دیا ہے اپاہج اور کمزور لوگوں کے لیے، لیکن ورنہ جو پہاڑی ہوتی ہے. اب میں پیچھے ایک دفعہ کشمیر گیا تھا پچھلے مہینے، تو 6000 فٹ کی پہاڑی تھی اونچی. تو میں کہہ رہا پتہ چل جائے گا صفا مروہ کا کیسا پتہ چلتا. تو پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھا، چڑھنے کے بعد اترنے میں معاملہ خراب ہو گیا، آدھی پہاڑی کی. تو حضرت ہاجرہ کبھی اس پہاڑی پر صفا پر، کبھی اس سے اتر کر کبھی مروہ پر، کہ اوپر جائے اور جانے کے بعد پرندے نظر آئے. جہاں پرندے نظر آئیں گے اس کا مطلب وہاں پر پانی ہے، کیونکہ پرندے اسی جگہ ہوتے ہیں جہاں پر پانی موجود ہے. تو پرندوں کو دیکھنے کے لیے کبھی اس پہاڑی پر کبھی اس پہاڑی پر. تو اس عمل کو اللہ رب العزت نے واجب قرار دیا، عمرے کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی. تو کہتے ہیں یہ صفا اور مروہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں. من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، جو شخص حج کرے گا یا عمرہ کرے گا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کی طواف کر لے، ان کی کیا کرے، رمی، ان دونوں پہ دوڑ لگا لے. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اور جو شخص خالص نیت سے کوئی بھلا کام کرے تو اللہ تعالی شاکر علیم ہے، قدردان بھی ہے اور ہر چیز کو جانتا بھی ہے. کہ آپ جو ایسے مٹھی بند کر کے کبھی یوں دکھا کر جو دے رہے ہیں تو اندر کیا چل رہا ہے، اندر کیا چل رہا ہے. کوئی اچھا کام جو کر رہے، پانی پلا رہے، کبھی مسجد میں اینٹ لگوا رہے، کبھی مدرسے میں یہ کروا رہے ہیں،
کبھی غریبوں کے ساتھ دے رہے ہیں، تو اندر کیا چل رہا ہے اس بارے میں کون جانتا؟ اللہ وہی جانتا. تو اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا بھی ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ نے دیکھا گرمیوں کے موسم میں پنجابی پانی پلاتے ہیں، سکھ سردار جو نا اکثر پانی پلاتے ہیں. یہ اصل میں مسلمانوں کا کام ہے، انہوں نے لے لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت دے دی. مسلمان تو کنجوس ہو چکا ہے، اس کے ہاتھ کنجوس عجیب بات ہے، کنجوس نہیں مسلمان، نہ 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 غلط بول گیا، مسلمان کنجوس نہیں. ہاں مسلمان کنجوس کہاں ہے؟ جب بچے کی تعلیم کی باری آئے تو مسلمان نہایت ہی کنجوس ہے. اسکول میں بھیجے، بچوں کو بھیجے، مدرسے میں بھیجے، اگر مدرسے والا نے اسکول والے کا 500 روپے مہینہ ہے تو اب آنکھیں بھاؤ سب کچکنے لگے، بغلے جھانکنے لگ جاتے، بال بڑبڑانے لگ جاتے. پھر 500 روپے مہینہ اردو پڑھاؤ گے بول صاحب، 500 روپے مہینہ. یہاں پر کنجوس ہے. اور مسلمانوں کا ہاتھ پتہ کہاں کھلا ہوا، جیبیں پتہ کہاں کھلی ہوئی ہوتی ہے، دل پتہ کہاں کھلا ہوا ہوتا ہے. کہاں بتاؤں آتش بازی میں، ڈھول بجانے میں، ڈی جے بجانے میں مسلمانوں کا ہاتھ بالکل کھلا ہوا. شادی کرنی ہے بیٹی کی تو 1 لاکھ روپے کے ڈی جے کے انتظام کرنا بالکل کرو، کوئی حرج نہیں. مہر کے نام پہ جہاں واجب ہے مہر دینا، اگر کہہ دو کتنے تم کیا کہتے ہیں 3.5 تولہ چاندی، 3.5 تولہ چاندی. مگر باپ داداؤں نے بھی ایسے یہی حساب چلا رکھا ہے، 3.5 تولہ چاندی، اور اب تو تم نے بھی یہی حساب بنا رکھا. باپ داداؤں کو تو سائیکل ملا کرتی تھی نا دہیج میں، تم بھی لے لیا کرو سائیکل، مر کے ڈوب کے مرو. تو مسلمان کنجوس کہاں پر ہے؟ جہاں پر دین کا کام ہو، جہاں اسے اپنا مستقبل روشن کرنا ہو، ایسی جگہ پر مسلمان کنجوس ہے، نہایت ہی مکھے چوس ہے. اور جہاں اسے فضول خرچ کرنا ہو، جہاں کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا فائدہ دنیا کا فائدہ، وہاں خرچ کرتا. شادی بیاہ میں دیکھیے ایک بیٹی کے جو اس کے انٹائر لائف آف ایجوکیشن ہے، اس کی پوری جو تعلیمی زندگی ہے، پوری زندگی میں باپ اتنا خرچ نہیں کرتا اس بیٹی پہ جتنا اس کی شادی میں خرچ کر دیتا. اچھا اس کے پاس ہوتے بھی نہیں، بعض لوگوں کے پاس ہوتے بھی نہیں، بیاج پہ لے لیتے، لو لعنت لے لو. اور نکاح ہے، نکاح کیا ہے؟ سنت ہے. سنت کو ادا کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ مول لیتے ہیں، بیاج دے لیتے ہیں. اور بیاج دینے کے بعد حال یہ ہوتا ہے بیٹی کی شادی ہو گئی، 1 سال کے بعد بچہ بھی ہو گیا، بچہ بڑا بھی ہو گیا، نانا 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 کر کے اور انگلی پکڑ کے چلتے چلتے بڑا بھی ہو گیا، بیاج اب تک ختم نہیں ہوا. گھر بھی جاتے ہیں، اور ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. پھر دوسری طرف جا رہا ہوں میں، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. تو اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اللہ اس کا قدردان ہے، اور علیم اس کے دل کے بارے میں جانتا ہے. اصل میں یہ 2 فرق ہے یہاں پر. قدردان کا مطلب ہے دنیا میں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اگرچہ اس کی نیت خراب ہے لیکن اللہ اس کو بدلہ دے گا، اللہ اس کا بدلہ دے گا آخرت میں، لیکن اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو اچھی نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، نیک عمل کرے گا، تو اللہ اس کا بدلہ اسے دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. شاکر اور علیم میں یہ فرق ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. کہتے ہیں یہ یہودی اور عیسائیوں کے لیے ہے، نصارہ کے لیے ہے، عیسائیوں کے لیے ہے. وہ اپنی کتابوں میں، توریت میں، زبور میں، انجیل میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ محمد عربی، یہ جو عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، یہ آخری رسول ہے، اسی پر قرآن آنا ہے، یہی سچا ہے، یہ جو بول رہا ہے بالکل صحیح. لیکن اس کے باوجود اپنی کتابوں میں جو کتاب جو پڑھ کر آئے ہیں اسے چھپا دے رہے ہیں. نہیں محمد نہیں، اسلام کا کسی کو نہیں سنا. چھپاتے تھے. جبکہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اور وہ لوگ جو کہ چھپاتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے اتارا ہے دلائل میں سے اور ہدایت کے راستوں میں سے، من بعد ما تبیناہ للناس فی الکتاب، جبکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے کتاب کے اندر، توریت، زبور، انجیل کے اندر ساری باتیں کھول کر واضح طور پر بیان کر دیا. تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. تو ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہو اور دیگر لعنت کرنے والے یعنی فرشتوں کو بھی لعنت ہو. اب تو یہ بات ہو گئی قرآن کے اس زمانے کے حساب سے یہودی اور عیسائیوں کی بات. اب مجھے بتائیے ڈی جے بجانے کے بارے میں 6-7 مہینے سے جو اعلان ہو رہا ہے، تو آپ بڑوں کو سب کو پتہ ہے نا کہ یہ بات غلط ہے.
چھ مہینے پہلے کی بات چھوڑ دیجیے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ اتنے شریف تھے، اتنے انجان تھے، اتنے بھولے تھے، آپ کو کچھ نہیں پتا تھا، چلیے 6 مہینے سے تو پتا چل گیا آپ کو۔ اس کے باوجود مجھے بتائیے، جب آپ کی گلی سے، آپ کے اڑوس پڑوس میں آپ کی بھتیجا، آپ کا بھانجا جب یہ حرکت کرتا ہے تو آپ اس بات کو پتا ہوتے ہوئے کہ یہ بات غلط ہے تو آپ تو چپ رہتے ہیں نا، اس آیت کی مصداق آپ بن جاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت اور فرشتوں کی بھی لعنت۔ جو لوگ چپ رہتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں کہ غلط ہے اس کے باوجود چپ رہتے ہیں، کیونکہ وہ چھپا رہے ہیں، حق کو چھپا رہے ہیں، اس آیت کے مصداق ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے ہے میرا رب، یہ ہے میرے رب کی دریا دلی، رحم اور کرم، اتنا کچھ کرنے کے باوجود اب رب کہتا ہے چل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بندہ نے گناہ کر لیا، غلطی کر لی، غلطی پر غلطی کر لی، اس پر پھر غلطی کر لی، کوئی بات نہیں، اب بھی واپس آ رہا ہے، آنے دے، کہ مگر جو لوگ پھر توبہ کر لیں اور اپنے آپ کی اصلاح بھی کریں، صرف توبہ کر کے اللہ توبہ 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 یوں کر کے نہ بیٹھ جائے، توبہ توبہ ایسے کان پکڑ کے نہ بیٹھ جائے، اور کیا کرے اپنی اصلاح بھی کرے، جو کام پہلے چھوڑ چکے تھے اب اس کام کی اصلاح کرے، اصلاح کرے، وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، پھر وہ اس کو بیان کرے، بتائے کہ ہم نے جو پیچھے کیا تو غلط کیا تھا، آپ سے صحیح کریں گے، اس کو واضح طور پر لوگوں میں بتائے، واضح کرے، اپنی بات کو رکھے، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو اگر جو لوگ ایسا کرتے ہیں پھر میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم دل ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جو لوگ اس حالت میں، اب یہ ہے بات مشرکین مکہ کی، مشرکین یہودیہ نے مکہ کی اور مدینہ کی، اور عیسائی نے مکہ اور مدینہ کی، کہ لیکن جو لوگ کفر کی حالت میں کیا ہو جائے، 9 2 11 ہو جائے، کیا ہو جائے، مر جائے، ان الذین کفروا، اور لوگ جو کفر کرے، وماتوا، اور مر جائے، وہم کفار، اس حالت میں کو کافر ہے، بحالت کفر مر جائے، بحالت کفر مر جائے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اب ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت تو ہے، فرشتوں کی لعنت تو ہے، ایک تھرڈ پرسن کی اور لے لیجیے، the Beckham Foster's northern Western, he has not created a station، کہ جبل علی الجبل فوق الجبل علی الجبل، کہ اللہ کی لعنت کے کم رہ گئی تھی، فرشتوں کی لعنت کے کم رہ گئی تھی، تمام انسانیت کی لعنت بھی اس پر ہے، خالدین فیہا، اور اس جہنم میں، اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، عذاب ان میں سے ذرا سا بھی کم نہیں کیا جائے گا، عذاب روز بروز بڑھتا ہی جائے گا، آج اگر 1 کلو کا ہتھوڑا بج رہا ہے نا تو 2 دن کے بعد 4 کلو کا بجنا ہے، پھر 1 بن کا بجنا ہے، ہتھوڑا بڑھتا ہی جائے گا۔ آج اگر 10 پاؤنڈ ایکسٹروپلینیر زہریلا سانپ سے ڈسوایا جا رہا ہے تو کل 100 پاؤنڈ ایکسٹروپلینیر زہریلا سانپ سے ڈسوایا جائے گا، روز بروز بڑھتا جائے گا، گھٹے گا کچھ نہیں ہے۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اے بھائیو اب تو واپس آ جاؤ، کیونکہ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ عبادت کس کی جائے گی؟ اسی کی کی جائے گی۔ کس کی جائے گی؟ اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ تو بھائی معبود تو صرف وہی ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اور اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان کا مطلب وہ ہے کہ جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بندوں پر رحم کرے، اور رحیم کا معنی یہ ہے کہ رب کی وہ صفت جو آخرت میں اپنے بندوں پر رحمت نازل کرے۔ اللہ رب العزت تفسیر کو مزید سننے اور اس کو یاد رکھنے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔